دیکھو جی آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا ربط یہ ہے کہ پیچھے کافی لمبا سلسلہ چل رہا ہے توحید کے اس بات کا۔ ساتھ والے رکوع میں بھی پیچھے جو قریب والی آیات ہیں اس میں بھی توحید کے اس بات پر 9 دلیلیں پیش کی گئی تھی، لیکن ان میں صرف اور صرف توحید کا اس بات تھا۔ پیچھے ایک آیت، رکوع سے پیچھے ایک آیت، اس سے پچھلی آیات میں صرف توحید کے اس بات پر دلیلیں تھیں۔ اب یہاں سے شرک کی نفی پر دلیلیں ہیں۔ شرک کی در حقیقت شرک کی نفی بھی توحید ہی کا ثبوت ہے، تو یہاں نفی والے انداز میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے، کیونکہ توحید کا مقابلے میں جو توحید کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور تعرف الاشیاء باضدادها کہ چیزوں کی پہچان اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ رات کی پہچان دن سے، گرمی کی سردی سے، ٹھنڈے کی گرم سے، تو یہاں بھی ایسے ہی۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بت بنائے ہوئے تھے، پتھروں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، انہیں وہ اپنا معبود کہتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ میں یا مشرکین عرب میں ہر قسم کا شرک چلتا تھا۔ یہاں ان کے شرک کی کچھ مختلف قسموں کو ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جنات کو وہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ کیسے؟ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بعض جنات ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا اللہ کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے، وہ اللہ کا سسرال ہے، کہ جنات کی بیٹیاں نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، اسی سے اللہ کی اولاد ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بعض مشرکین وہ تھے جو کہیں سفر میں جاتے تو مشرکین جنات کے نام کے نظر و نیاز، منتیں، چڑھاوے چڑھاتے تھے، دیوں کے نام کے، جنات کے سرداروں کے نام کے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ اپنے چیلوں شیلوں کو ہم سے دور رکھیں گے، سفر میں ہماری حفاظت رہے گی۔ تو بتوں کے ساتھ ساتھ وہ جنات کی پوجا گویا کہ کرتے تھے، ان کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کی اولاد کے قائل ہو گئے۔ اور عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ عیسائی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو گویا اللہ کی اولاد ماننے میں تو سارے ایک جیسے ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو مان لیا، اور اسی طرح جنات کی عورتوں کو اللہ کی بیویاں مان لیا، نعوذ باللہ جنات کی بیٹیوں کو۔ تو یہاں سے ان کے اسی شرکیہ عقیدے کی تردید ہے۔ مشرک ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہمارے قریب ہندو ہے، ہندو بھی دیو اور دیوتا کو مانتا ہے۔ دیوتا کہتے ہیں بزرگ کو، بمعنی فرشتہ۔ تو ان کے ہاں دیوتا بھی ہوتا ہے، دیو بھی ہوتا ہے۔ دیو جنات کے سردار کو کہتے ہیں، جنات کے بڑے کو،
اور دیوتا بزرگ یعنی فرشتہ، تو یہ بھی جو مورتیاں بناتے ہیں دیو اور دیوتا کی بناتے ہیں، یعنی جنات کی اور فرشتوں کی۔ تو یہی حال مشرکین عرب کا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کئی الفاظ میں ان کی تردید کی ہے، کئی دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دی ہے، فرمایا خلقہم، انہوں نے تو اللہ کی بیٹیاں بنا لی، اللہ کے بیٹے بنا لیے، اللہ کی اولاد بنا لی، جنات کو اللہ کے شریک۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خلقہم، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہے؟ اب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ باپ اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ خالق ہے تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ملک ہے، اور جو ملک ہے وہ بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولاد بندے کی ملک نہیں ہوتی ہے، مملوک نہیں ہوتی، مخلوق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہم۔ ایک ہی دلیل دی ہے اس کی تردید پر کہ جن جنات کو یہ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا رہے ہیں، اولاد بنا رہے ہیں، ان سب کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کے شریک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا جواب دیا ہے بغیر علم، فرمایا کہ یہ جو کچھ دعوے کر رہے ہیں کہ جنات اللہ کے شریک ہے، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، اللہ کی اولاد، فرمایا ان کا یہ دعویٰ تو بغیر علم کے ہے، بغیر، یہاں تو علم چاہیے بھئی، علم عقلی اور نقلی دلیل چاہیے، یا تو اللہ سے ثبوت دے کہ واقعی یہ میرے شریک ہے، یہ میرے برابر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میری اولاد ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو کوئی عقلی نقلی دلیل، کوئی علم ان کے پاس موجود بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک مان لیا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو بغیر علم کے کوئی بھی دعویٰ قابل دنیا میں نہیں ہوتا، بغیر علم کے کوئی دعویٰ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کا بغیر علم کے دعویٰ قبول نہیں کرتا، تو اللہ کیسے کر لے؟ اور تیسری دلیل دی ہے، فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے کیسے؟ دلیل کی وضاحت دو بار ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ کیسے پاک ہے؟ کہ اولاد، ہاں، یا تو ہم جنس ہوگی، یعنی اولاد ہو تو دو ہی احتمال ہیں، یا تو ہم جنس ہوگی، جیسے انسان کی اولاد انسانی ہوتا ہے، بکری سے بکری ہی پیدا ہوتی ہے، گائے سے گائے ہی پیدا ہوتی ہے، بھینس سے بھینس، یا تو ہم جنس ہوگی اللہ کی اولاد جو مانتے ہیں نعوذ باللہ، یا پھر غیر جنس کسی اور جنس سے ہوگی۔ اور یہ دونوں چیزیں عیب ہیں۔ اگر ہم جنس مانتے ہیں تو پھر تو گیا وہ بھی خدا، یعنی اللہ کی اولاد اللہ کی ہم جنس ہو تو وہ بھی معبود، یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ اور اگر کہتے ہیں غیر جنس سے ہیں، جیسے وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، جنات سے اللہ کا نعوذ باللہ سسرالی رشتہ ہے، ان کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہیں نعوذ باللہ، تو فرمایا اگر ایسے ہو کہ غیر جنس سے ہو تو پھر وہ عیب ہے۔ بھی انسان کے گھر میں گدھا پیدا ہو جائے، جیسے بکری کے ہاں بھیڑ، بکری سے بھیڑ کا بچہ پیدا ہو جائے، گائے سے کٹا پیدا ہو جائے، یہ تو ایسے ہی ہوگا، اور یہ عیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو ہم جنس اولاد مانے توحید کے خلاف ہے، شرک ہے، اور اگر غیر جنس سے مانے تو پھر وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ سبحانہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ چوتھی دلیل دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بیانات سے بلند ہے، ان کے بیانات سے کیسے؟ کہ انہوں نے کہا کہ جنات اللہ کے شریک ہیں، وہ ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں، فرشتے دیوتا ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص کر وہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جنات کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں نعوذ باللہ، تعالیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان باتوں سے کیا ہے؟ انہیں اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں ان مخلوقات کی جو محتاج ہیں،
جو سہارے کے کیا ہیں؟ بھئی انسان کی اولاد ہوتی ہے کیونکہ انسان کا کیا ہے؟ محتاج ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض، ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں سمیت اس پوری کائنات کو ابتداءً تخلیق کیا ہے۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے عجیب طریقے سے، بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بغیر۔ تو اس پوری کائنات اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز، فرشتے، جنات، سب کچھ کو اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا، یعنی ان میں سے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، صرف اللہ کی ذات۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات کو ان فرشتوں، جنات سمیت اللہ نے اس وقت پیدا کیا جبکہ یہ چیزیں نہیں تھیں، جبکہ یہ چیزیں، تو گویا یہ اللہ کے تخلیق میں شریک نہیں ہے، پیدا کرنے میں یہ شریک، یہ تو پیدا ہونے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت پیدا کرنے والا ہے جب یہ نہیں تھی۔ جب یہ نہیں تھی تو گویا کہ یہ ساری چیزیں خالق نہیں ہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ تو جب یہ خالق نہیں ہے تو معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جو کیا ہو؟ خالق ہو۔ یہ ساری چیزیں تو مخلوق ہے، تخلیق کے وقت تھی ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ان کا وجود ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اس کے خالق ہونے میں یہ شریک نہیں ہے، تو معبود ہونے میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ۔ ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا عقل کے اندھو، تمہاری اولاد ہوتی ہے بیویوں سے، تمہاری اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو، بھئی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں لیکن مریم کو بیوی نہیں مانتے، مریم کو بیوی نہیں کہتے، وہ کوئی بھی مشرک اللہ تعالیٰ کی بیوی کا قائل نہیں ہے، سوائے ان مشرکین عرب کے جو کہتے تھے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ جنات کی بیٹیاں نعوذ باللہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیویاں، اس کے علاوہ کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، اور اولاد تو بیوی سے ہوتی ہے، اولاد تو فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، پھر اللہ کی اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، یہ تمہاری مورتیاں، جنات، فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، جن جن کو اللہ کی اولاد کہا گیا، سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ پیدا کرنے والے ہیں، اور خالق کے برابر مخلوق کبھی نہیں ہوتی ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں بن سکتی، مخلوق ہمیشہ عبادت گزار ہوتی ہے، معبود نہیں بن سکتی ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، پہلے دلیلیں دی ہے شرک کی نفی پر، آخر میں دعویٰ دہرایا ہے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، اندھے نہ بنو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود، خالق کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی کیا کرو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، اس آیت میں ایک اشکال کا جواب دیا گیا۔ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ اگر ہے، اللہ کا وجود ہے، تو پھر دکھتا کیوں نہیں؟ نظر کامران ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، مسجد ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، اسی طرح بھیڑ بکریاں جانور ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، درخت ہیں، پانی ہے، وجود ہے اس کا، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا لا تدرک الابصار، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ ہے، دکھ بھی سکتا ہے، نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ دکھ سکتا ہے، اس کا وجود ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں تمہارے پاس نہیں ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی تمہاری آنکھوں کو، تمہاری بصارت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے،
سورج کی طرف دیکھیں تو چندھیا جاتی ہیں آنکھیں، تیز لائٹ سامنے آ جائے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے تمہاری سماعت کو بھی کمزور بنایا ہے کہ زوردار گرجدار آواز اگر ہو، دھماکہ ہو جائے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے، جو اعضاء دیے ہیں، سماعت کے، بصارت کے، دیکھنے کے، سننے کے، یہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی کو کیا کر سکے؟ برداشت کر سکے اللہ کی تجلی کو۔ ہاں وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قوتیں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَهُوَ اللطیف، اللہ اس لیے نہیں دکھتا کہ تمہاری نگاہ کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جسم لطیف ہے، جسم لطیف نظر نہیں آتا، انسان کو نظر نہیں آتا۔ ہوا ہے، جیسے ہوا جسم لطیف ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کا ہر مشرک مانتا ہے کہ ہوا ہے، دکھتی ہے؟ کیوں نہیں؟ وجود تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نہ دکھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں دکھتی لیکن ہوتی ہے۔ ہوا ہے پر دکھتی نہیں ہے کیونکہ وہ لطیف ہے، اور لطیف جسم والی چیز آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ ایسے فرشتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ کہتے تھے فرشتے جسم لطیف ہیں، بندے کو نہیں دکھتے۔ اسی طرح جنات جسم لطیف ہیں، بندے نہیں دیکھ سکتے۔ کسی اور شکل میں آ جائے فرشتہ یا جن تو دکھتا ہے، اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت جسم لطیف ہے، وَهُوَ اللطیف، اللہ تعالیٰ جسم لطیف ہے، اس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی ایک مثال وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوہ طور کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ میں سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، میں تجلی ڈالتا ہوں، دیکھتے ہیں پہاڑ برداشت کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ کی تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس سمجھ آ گئی مجھے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کی تجلی ان کمزور آنکھوں سے نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا دیدار۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ دیکھے جانے کے قابل بھی ہے، اور قرآن میں اس کا ثبوت بھی ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اہل جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اور اسی طرح احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ احادیث متواترہ ان احادیث کو کہتے ہیں جو قرآن کی طرح یقینی ہے، جن کا ثبوت قطعی ہے۔ اتنی بڑی جماعت ہر زمانے میں ان احادیث کو نقل کرتی آئی جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے، مشکل ہے۔ تو احادیث متواترہ قرآن کی طرح قطعی دلیل ہوتی ہیں۔ تو احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ رسول آپ تو کہتے ہیں جنت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے، حالانکہ وہاں اتنی ساری مخلوق ہوگی، بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ ہر کوئی کیسے دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ 14ویں رات کا چاند ساری دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ صاحب نے کہا بالکل دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو بھی ایسے ہی دیکھو گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ 14ویں کا چاند ساری دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ اتنی ساری مخلوق دیکھتی ہے، کروڑوں اربوں انسان دیکھتے ہیں، کوئی رش لگتا ہے؟ کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ فرمایا اہل جنت بھی ایسے ہی اپنے رب کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، یہاں اللہ نے جو بصارت دی ہے، جو قوت دی ہے دیکھنے کی، یہ کمزور ہے۔ وہاں جو اللہ جسم دیں گے وہ اس سے طاقتور ہوگا، کیونکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس جسم نے، اور جنت کا جسم اس سے قوی ہوگا، اور ہوگا بھی، قد بھی لمبے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے 60 ہاتھ، 60 وہ جو دیسی ہاتھ ہوتا ہے نا، کتنا ہوتا ہے ہاتھ جانتے ہیں؟ آج کل تو یہ فٹ ہے نا، فٹ کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے، انچوں کے ذریعے۔ وہ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اتنی میرے خیال میں انگلیاں بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ دیسی سادے لوگ، پرانے زمانے والے ان پڑھ، ہاتھ کے ذریعے پیمائش کرتے تھے، وہ
فٹ سے لمبا ہوتا ہے، 60 ہاتھ قد ہوگا آدم علیہ السلام کا جو قد تھا اس کے برابر، ہر جنتی کا قد اتنا بڑا ہوگا۔ تو جسم بھی مضبوط ہوگا اور اعضائے جسم بھی کیا ہوں گے؟ مضبوط، سماعت بھی مضبوط ہوگی، بصارت بھی کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ تو وہاں جسم لطیف کا مشاہدہ وہاں والے اعضاء کے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ وہ مضبوط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں دیکھنے کی قوت رکھے۔ قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فرمایا کہ اس دن بہت سارے چہرے اہل جنت کے تر و تازہ ہوں گے اور الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو کیا کرنے والے ہوں گے؟ دیکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا کہ اہل جنت کے لیے جنت ہوگی، حسنہ کا معنی جنت، اور وزیادۃ، اضافی بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا کہ رسول زیادت سے کیا مراد ہے؟ اضافی انعام کیا ہوگا؟ جنت تو مل گئی، اضافی انعام کیا ہوگا؟ فرمایا اضافی انعام سے مراد رب کا دیدار ہے۔ رب کا کیا ہے؟ یہ خود حدیث میں ہے، متواتر احادیث کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کلا عن ربہم یومئذ لمحجوبون، مشرکین کی رسوائی سزا یہ ہوگی کہ جب حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے سامنے حجاب آ جائے گا کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، کافر اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا یہ ان کی رسوائی کے لیے ہوگا، یہ ان کی ذلت کے لیے ہوگا۔ اگر مومن بھی نہ دیکھ سکے تو پھر کافر کی رسوائی ہے، اس کی ذلت ہے۔ بھئی کافر قیامت والے دن اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، کس لیے ہے؟ اس کی رسوائی کے لیے، اس کی تذلیل کے لیے، اس کی سزا کے لیے ہے۔ تو اب اگر مومن بھی نہ دیکھ سکے قیامت والے دن اللہ کو تو پھر تو سزا میں کافر اور مومن کیا ہو گئے؟ برابر۔ تو مطلب یہ ہے اس آیت سے یہ استدلال صحابی نے کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کافر نہیں دیکھ سکے گا، مومن دیکھ سکے گا، مومن۔ تو اسی سوال کا جواب دیا ہے، فرمایا اللہ کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، لیکن لا تدرک الابصار، تمہاری آنکھیں کمزور ہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہارا ادراک۔ آج کل تو یہ کوئی سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے، کہتے ہیں دودھ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں، لیکن اگر وہ آلہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ خوردبین جو ہوتا ہے آلہ، جو اس کو لگا کے دیکھتے ہیں تو اس میں جراثیم نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو معلوم ہوا بہت ساری چیزوں کا وجود ہے پر ہمیں دکھتی، حالانکہ یہی ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، اس آلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتی جراثیم کو، لیکن آلہ لگائے تو نظر آتے ہیں۔ پھلوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں دکھتے، اس کے ساتھ وہ آلہ چپکا دیتے ہیں تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھلوں کے اندر۔ تو معلوم ہوا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری آنکھوں کی بینائی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو کیا کر سکے، دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہماری آنکھیں کر، وہ غالباً مشہور ہے، واللہ عالم، ابھی مجھے یاد نہیں کن کے بارے میں ہے، شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ کسی داعیے نے ان کے سامنے جو اللہ کے وجود کا منکر تھا سوال کیا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو کہتے ہیں انہوں نے دودھ منگوایا، دودھ کہا اس میں مکھن ہے، تو وہ کہنے لگے ہے، کہتے کدھر ہے دکھاؤ، مکھن اگر ہے دودھ کے اندر، مانتے ساری دنیا مانتی ہے کہ دودھ میں مکھن ہے، اس میں ملائی ہے، سب کچھ ہے، چکنائی ہے، پر نظر آتی ہے تو دکھاؤ، کہا نہیں دکھتی نہیں ہے پر ہے۔ پھر میں اللہ ہے پر دکھتا نہیں ہے، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، ہماری نگاہیں کیا ہیں؟ کمزور ہیں، اللہ کی ذات موجود ہے پر دکھتی نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ 4 آیات، 4 نصیحتیں، توحید کا مضمون چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے، آگے نیا مضمون شروع ہوگا جو اس سے ملتا جلتا ہے رسالے سے متعلق، اس لیے آخر میں 4 آیات میں 4 الگ الگ نصیحتیں ہیں، ان کا تعلق اسی مسئلہ توحید کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں
دو لفظوں میں اگر آپ خلاصہ کریں تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اب تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید کے ثبوت پر، اللہ کی وحدانیت پر ہر طرح کی دلیلیں ہم دے چکے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ، تمہارے پاس عبرت کی بہت ساری دلیلیں۔ بھئی آپ اس سپارے کو بھی اگر دیکھیں تو شروع کے 2 رکوع چھوڑ کر اس کے بعد توحید کے دلائل شروع ہوئے اور پورے سپارے میں وہی چلتے ہیں، انداز بدل بدل کے کئی طریقوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر طرح کی دلیلیں ہم دے چکے ہیں، اب دار و مدار بندے کے اوپر ہے۔ دار و مدار من ابصر فلنفسہ، جو ان دلیلوں سے عبرت حاصل کرے گا، فائدہ حاصل، تو اس کے اپنے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہاں ومن عمیہ، جو جان بوجھ کے اندھا بنے گا، جان کے انجان بنے گا، تو فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، فعلیہا، وہ اپنا نقصان کرے گا، وما علیکم بحفیظ، ہم اس کے اوپر نگران نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر نگران ہیں۔ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضدی ہیں، ہٹ درم ہے۔ کتے کی دم کہتے 100 سال زمین میں رکھی جائے پھر نکالے تب بھی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی، سیدھی نہیں ہوتی۔ محاورہ مشہور ہے کہ کتے کی دم کبھی سیدھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک ضدی ہے، عناد پر، ضد پر اڑا ہوا ہے، ہٹ درم ہے۔ کذالک نصرف الآیات، ہم نے تو آیات کو بدل بدل کے پیش کیا ہے، دلیلوں کو، نشانیوں کو بدل بدل کر کیا کیا ہے، پیش کیا ہے، لیکن یہ ضدی ایسے ڈھیٹ ہے، یہ پھر بھی آپ کو کہیں گے درستہ، یہ قرآن آپ نے کسی اور سے پڑھ لیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔ مشرکین کہتے تھے، ایک لوہار تھا مکہ میں، آزاد کردہ غلام تھا، عجمی تھا، تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ وہ پڑھاتا ہے۔ اس کا وہیں پر تردید بھی ہے، دوسری جگہ پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عقل کے اندھوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ غلام عجمی ہے، اس کی زبان عربی، جبکہ قرآن فصیح عربی میں ہے تو وہ ایک عجمی جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ فصیح عربی میں کیسے پڑھا دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو دلائل بدل بدل کے دیے، آیات بدل بدل کر ہم نے پیش کی ہے، لیکن یہ ایسے ضدی ہیں، کبھی یہ سیدھے نہیں ہوں گے، اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی یہ یہی کہیں گے لیقولوا، یہ آپ کو کہیں گے درستہ، آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ تیسری نصیحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خطاب ہے، فرمایا تم اسی وحی پر کاربند رہو، جو تمہیں توحید کا سبق دیا گیا ہے اسی کے اوپر کاربند رہو۔ رہی بات مشرکین کی، فرمایا عارض، انہیں جانے دیں، انہیں آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کے پیچھے جس کے مقدر میں ہوگا وہ مانے گا، جس کے مقدر میں نہیں ہوگا وہ نہیں مانے گا، باقی دلائل کافی دے چکے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ کسی کو اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کیوں نہیں کر دیتے؟ زبردستی، بھئی اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، غالب ہے، مشرکین سے زبردستی منوا لے۔ زبردستی، فرمایا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں دنیا کو دارالامتحان بنایا، اور امتحان تبھی ہو سکتا ہے جب بندوں کو ماننے نہ ماننے کا کیا دیا جائے، اختیار۔ انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، دلائل سامنے رکھ دیے، سب کچھ بتا دیا گیا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے۔ اب آگے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سزا بھی تو دینی ہے، انصاف بھی تو کرنا ہے، عدالت بھی تو لگانی ہے، اپنے انصاف کا ظہور بھی تو کرنا ہے، اپنا انصاف بھی دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا ظہور تبھی ہو سکتا ہے جب بندوں کو یہاں اختیار پر چھوڑ دیا جائے۔ یہی فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ زبردستی کرے تو باقی کوئی مشرک نہیں بچے گا، سارے کے سارے بندے کے پتر بن کے توحید کے اوپر آ جائیں گے، مان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ اور وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ کو بھی نگران نہیں بنایا ہے، آپ کے اوپر بھی یہ لازم نہیں کیا کہ ڈنڈا اٹھائیں اور زبردستی ان کو کھینچ کر لے آئیں، آپ کی ذمہ داری بھی صرف اتنی بنائی ہے کہ آپ ان تک بات کو کیا کر دیں، پہنچا دیں۔
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں ایک اہم نصیحت ہے مسلمانوں کو جو مشرکین کے حوالے سے کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، دلائل بہت زیادہ آ گئے ان کے سامنے، دعوت بھی ان کو بار بار ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہر ایک اپنی جگہ پر پوری کوشش کر کے 13 سال تک انہیں دعوت دیتے رہے، نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی انہی مورتیوں کی پوجا، انہی جنات کی پرستش، نظر و نیاز، نذرانے، منت، اپنی اسی راہ پر چلتے رہے۔ تو اس دوران میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے اور تنازع شروع ہو جائے، وہ ان کے معبودان باطلہ کو گالی دیں اور وہ اللہ کو بدلے میں گالی دیں۔ تو اس آیت میں اسی تنازع کو پہلے سے ختم کر دیا گیا، فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، آپ ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں، برا بھلا کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر ان کے معبودان باطلہ کو گالی دیں گے تو نعوذ باللہ وہ آپ کے معبود برحق اللہ کو گالی دیں گے، تو گویا اللہ کو برا بھلا کہنے کا سبب تو آپ بنے نا، جیسے گالی دینے والا برا ہے، اس گالی دینے کا سبب جو بنا وہ بھی تو کیا ہے؟ برا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دو، اپنے والدین کو، صحابہ نے عرض کیا کہ رسول بھلا اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی پڑنے کا سبب تو تم بنے، سبب تو تم بنے، تو جس طرح گالی دینے والا کیا ہے؟ گناہ گار ہے، اس گالی کا سبب بننے والا بھی تو کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ تو فرمایا معبودان باطلہ کو گالی نہ دو، بھئی انہیں بتاؤ کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ معبود اللہ کے برابر نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، یہ تو قرآن بھی کہتا آ رہا ہے، لیکن ان کو گالی نہ دو، ان کی تذلیل نہ کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ تمہارا جو صحیح معبود حقیقی ہے وہ ان کے برے الفاظ سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے یہ بچے رہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو، تم اس کا سبب نہ بنو۔ اب کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے بھلا وہ کیوں اللہ کو گالی دیں گے؟ اللہ تو حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، برحق معبود ہے۔ فرمایا اصل میں تم سمجھے نہیں ہو، وجہ یہ ہے کہ کذالک زینا لکل امۃ عملہ، بھئی کوئی جتنی واضح غلط راہ پر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے راستے کو صحیح سمجھتا ہے، وہ اپنے راستے کو، یہی معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، نظر و نیاز جنوں کے نام کی مان رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں نا، نیکی کا۔ ہندو اگر مندر میں جاتا ہے صبح صبح تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو نیک کہتا ہے۔ مندر میں جانے والے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھگت کیا کہتے ہیں؟ وہ عجیب و غریب نام سے پکارتے ہیں، یعنی اس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ تو زینا لکل امت، ہر ایک امت کا عمل اس کی نظر میں تو اچھا ہے نا، اس کی نظر میں تو مزین ہے نا، تو لہٰذا جب آپ ان کو گالی دیں گے تو گویا آپ ان کی بزرگ اور برتر چیزوں کو گالی دیں گے، ان کے نزدیک تو آپ ان کے نیک اور اچھی چیز کو گالی دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا وہ تمہارے معبود حقیقی کو اس کے بدلے میں گالی دیں گے، غصہ آئے گا ان کو غصہ، لہٰذا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں رہی بات کہ آخر ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں، کیسے ان کے سامنے ان کی برائی کا اظہار کریں، فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ثم الی ربہم مرجعہم، اللہ کے ہاں آنا ہے نا، اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے واضح کر دیں گے کہ یہ تم غلط راہ پر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہی وجہ ہے کہ اختلاف جائز ہے، افتراق ناجائز ہے۔
نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی مسلمانوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو افتراق کی حد تک لے جانا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوں، تنازع پیدا ہوں، گالم گلوچ تک بات پہنچے، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں بھی اسی وجہ سے روکا گیا ہے کہ وہ تمہارے معبود برحق کو گالی دیں گے اگر تم نے ان کے معبودان باطلہ کو کیا دی، اور نتیجہ دشمنی، عداوت، لڑائی جھگڑا، تنازع پیدا ہوگا، فتنہ اور فساد ہوگا، فتنہ اور فساد ہوگا، اسی لیے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اختلاف جائز ہے، اختلاف کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دو بھائیوں کے بیچ بھی ہو سکتا ہے، دو بھائی کسی جگہ مکان بنانے لگے تو ان کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ادھر بنا لیں، کوئی کہہ سکتا ہے ادھر بنا لیں، کوئی کہے گا 4 کمرے بنائیں، کوئی کہے گا 3 کمرے بنائیں، اختلاف تو کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، تو مسائل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مسائل جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر حکم نہیں ہے، یا حکم آیا ہے لیکن مختلف آیا ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور آیا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی مسئلے کے بارے میں 2 حدیثیں مختلف ہیں، تو ایسا تو ہو سکتا ہے۔ ایسے مسائل کو اجتہادی مسائل کہتے ہیں، ان میں اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں غزوہ خندق ہوا، شاید آپ نے واقعہ پڑھا سنا ہو، جب پورا عرب اکٹھا ہو کے آیا، 10,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، مدینہ پر حملہ آور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھدوائی مدینہ کے دفاع کے لیے۔ اس دفاع میں یہود مدینہ کے ساتھ جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا، جو میثاق مدینہ کے نام سے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے دھوکہ کیا، در پردہ وہ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے مشرکین کا ساتھ دیتے رہے، مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے، حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ مدینہ کا دفاع مل کر کریں گے، کوئی فریق کسی اور کے ساتھ نہیں دے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے مخالفت کی، غزوہ خندق ختم ہوا، اللہ کے حکم سے فرشتے اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے بازی پلٹ دی، وہ 10,000 کا لشکر شکست کھا کے بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، آئے گھر میں زرہ اتاری، جبرائیل امین تشریف لے آئے، کہا کہ ابھی ہم نے تو نہیں اتاری ہے، آپ نے پہلے اتار دی، کیا کرنا ہے؟ کہا بنو قریظہ نے دھوکہ دیا ہے، ان کو سزا تو دینی ہے، ان کو سزا تو۔ اب بنو قریظہ کا محلہ مدینہ سے باہر تھوڑا دور تھا، وقت تھوڑا تھا، آپ نے فرمایا صحابہ کو میں جا رہا ہوں، جلدی جلدی بنو قریظہ کے محلے میں پہنچو، حکم ہے کہ ان کو سزا دینی ہے، ان کا پتہ کرنا ہے، ان کی خبر لینی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، یاد رکھیے، آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے فرمایا کوئی بھی عصر کی نماز یہاں اور راستے میں نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے پڑھے، جلدی پہنچنا ہے، جلدی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ کرام جا رہے ہیں تیاری کر کے، وقت چونکہ تھوڑا تھا اور راستے میں عصر کا وقت ختم ہونے لگا، سورج غروب ہونے لگا۔ اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ کے محلے میں، اور یہاں تو راستے میں عصر قضا ہونے لگی ہے، اب کیا کریں؟ اختلاف ہو گیا، دو رائے ہو گئی، کچھ صحابہ ادھر، کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے تاکہ وقت پر بنو قریظہ کے محلے میں عصر کی نماز پڑھ سکے، لہٰذا قضا کا اجازت نہیں ہے، اب چونکہ قضا ہو رہی ہے ادھر پڑھ لیتے ہیں، ہم تو جلدی نہیں پہنچ سکے، قضا ہو رہی ہے نماز تو ادھر ادا کر لیتے ہیں، آخری وقت ہے۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر حال میں بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے کا تھا، راستے میں بھلے عصر قضا ہوتی ہے ہو جائے، عصر وہیں پڑھنی ہے، چاہے ادا پڑھے یا قضا، ادا پڑھے یا۔ اور ایک عقل مند اگر سوچے تو لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی ایک عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں، اس کے بارے میں یہی دو رائے ہو سکتی ہیں، جتنا بھی کوئی سوچے عقلی طور پر۔ اب صحابہ کی بھی دو رائے ہو گئی، خیر کچھ نے پڑھ لی،
کچھ نے قضا کی اور بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھی۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے کسی پر نکیر نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ اختلاف ہے یا نہیں؟ کچھ نے قضا کی ہے، کچھ نے ادا پڑھی ہے، اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ ایسے مسئلے میں تھا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح حکم موجود ہے، اسی کو اجتہادی مسائل کا اختلاف کہتے ہیں۔ اسی کو آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ ایک اور بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، امام شافعی کی پیدائش ہوئی۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہے، اور 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد کے شاگرد بن گئے۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بڑے تھے علم میں بھی ہر اعتبار سے۔ تو ایک دفعہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے آئے امام محمد سے، امام ابو حنیفہ کی قبر پر حاضر ہوئے فاتحہ کے لیے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے امام شافعی ہے تو امامت کے لیے ان کو کھڑا کر دیا گیا، امامت کے لیے امام شافعی۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ امام شافعی خود مصلی پہ آگے بڑھے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ان کے نزدیک فرض ہے۔ تو وہ اگر پیچھے انہوں نے سوچا کہ میں اگر مقتدی بنا تو مجھے فاتحہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہاں تو امام ابو حنیفہ کی قبر پہ آیا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو لہذا وہ خود ہی مصلی پہ چڑھ گئے، خود امام بن گئے امامت کے لیے بھی، تاکہ فاتحہ نہ چھوڑنی پڑے۔ امام پر تو لازم ہے نا، امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ امام پر فاتحہ کیا ہے؟ لازم۔ اب رہی بات اگلی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رکوع میں رفع یدین کے قائل ہیں، رکوع میں رفع یدین کے قائل ہیں۔ امام شافعی نے نماز پڑھی اور رفع یدین چھوڑ دیا، رفع یدین چھوڑ دیا، حالانکہ ان کا مسلک ہے کہ رکوع میں رفع یدین کی جائے۔ اب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اپنا مسلک ہی بھول گئے، رفع یدین چھوڑ دیا آپ نے۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مجھے صاحب قبر سے حیا آئی، امام ابو حنیفہ کی قبر پر میں حاضر ہوا ہوں اور ان کے قریب مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ کرنا افضل ہے۔ اب چھوڑنے سے نماز تھوڑی فاسد ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا ان سے حیا کرتے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ فقہ ایسے اختلافات سے بھری پڑی ہے، فقہی مسائل اجتہادی مسائل سے فقہ بھری پڑی ہے۔ ہر ایک مسئلے کے بارے میں آپ سنیں گے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، امام شافعی کی رائے اور ہے، امام مالک کی رائے اور ہے، امام احمد کی رائے، سفیان ثوری کی رائے اور ہے، فلاں مجتہد کی رائے اور ہے۔ اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ حنفیوں شافعیوں کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہوں؟ کتنی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں، کبھی پڑھا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ اختلاف جائز تھا۔ یہ اختلاف کیا تھا؟ جو اختلاف منع ہے اس کا قرآن میں وَلَا تَفَرَّقُوا، لا تختلفوا نہیں فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، فرمایا لا تفرقوا، ایسا اختلاف نہ کرو جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دے، جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دے۔ ایک آپ اس کا فرق یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جائز اختلاف وہ ہے جو اپنی ذاتی اینا کی تسکین کے لیے نہ ہو، اپنی برتری اور بڑائی کے اظہار کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف خالص اللہ کی رضا کے لیے، حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے اختلاف ہو جائے، وہ اختلاف رحمت ہے، وہ برا نہیں ہے۔ آپ اسے برا بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ایسا ہی اختلاف صحابہ کرام میں بھی میں نے کیا ہوا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ان کے درمیان اختلاف ہوا، حتیٰ کہ جنگ صفین میں آمنا سامنا بھی ہوا۔ کتنا بڑا اختلاف ہے۔
حضرت علی کے ساتھیوں نے علی سے پوچھا، علی یہ بتائیں اگر کل کو جنگ ہوتی ہے، ہم ان کو قتل کرتے ہیں تو ان کے جو لوگ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے، جنت میں کہ جہنم میں؟ علی نے کہا جنت میں۔ یہی سوال معاویہ کے ساتھیوں نے ان سے کیا کہ کل لڑائی ہوتی ہے، اگر علی کے ساتھی ہم سے مارے گئے تو ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ کہا وہ جنت میں جائیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، آمنے سامنے ہے، اتنا بڑا اختلاف ہے، جنگ تک کی نوبت آ چکی ہے، پھر بھی اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ رائے کا اختلاف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ معاویہ نے جس کو شرعی حکم سمجھا اس پر ڈٹ گئے، علی نے جس کو شرعی حکم سمجھا اس پر ڈٹ گئے۔ آپس میں عداوت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر برتری جتانا مقصود نہیں ہے۔ تاریخ نے ایک اور بات یاد رکھی، علامہ زبیدی رحمہ اللہ کی ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ کا معنی بتاتے ہوئے افلنتیس، یہ عربی کا ایک مشکل لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گاجر۔ ایک عیسائی حاکم نے اس وقت، رومی بادشاہ نے جب دیکھا کہ علی اور معاویہ میں کیا ہے، ان بن ہے، تو معاویہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ علی کے مقابلے میں خلافت کے دعوے دار بنے، ہم تمہارا تعاون کریں گے علی کے خلاف۔ امیر معاویہ نے اس کو جواب میں لکھا، کہا کہ بھولو نہیں، علی میرا بھائی ہے، علی میرا، اگر کبھی بھول کر بھی تم نے ان کے اوپر حملہ کیا تو علی کی صف میں سے پہلا سپاہی نکل کر جو تیرا سر گاجر کی طرح قلم کرے گا وہ معاویہ ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی آپس میں جو اختلاف تھا وہ اپنی ذاتی اناء کی تسکین کے لیے نہیں تھا، وہ اس کو شرعی حکم سمجھتے تھے، اللہ کی رضا اسی میں سمجھ رہے تھے، لہذا وہ اس پہ ڈٹ گئے۔ اور مجتہد کو حکم ہے کہ جس میں اللہ کی رضا دکھے، شرعی حکم معلوم ہو، اس پہ ڈٹ جائے، اگر غلط بھی ہوا تو ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ مجتہد اگر خطا بھی کرے، غلطی بھی کرے تو پھر بھی ثواب ملتا ہے، ایک ملتا ہے، اور جو مجتہد درست رائے پر ہو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک درست رائے کا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو اختلاف رحمت ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے ہو، کس کے لیے ہو؟ ذاتی اناء کی تسکین کے لیے ہو تو وہ اختلاف نہیں، وہ افتراق ہے، وہ تنازع کا سبب ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے کا کیا ہے۔ تو یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ معبودان باطلہ کو گالی نہ دو، مشرکین معبودان باطلہ کو، اس لیے کہ اس سے تفرقہ پھوٹ پڑے گی، لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہوگا، تنازع پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، اور فتنہ اور فساد پیدا کرنا مقصود ہے۔ مقصود تو ہے انسانیت کو راہ راست پہ لے آنا، یہ تو تنازع ہے، پھوٹ ڈالنے والی بات ہے، لہذا کسی کے معبود باطل کو بھی گالی نہ دو۔ بھئی کسی کو آپ راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، اس کو گالی دیں، بات سمجھ آ رہا ہے کہ فلاں تو ایسا ویسا ہے، کیا خیال ہے، وہ تمہاری بات سمجھے گا، تمہاری بات سنے گا؟ یہی ہو رہا ہے ہمارے درمیان، دیوبندی بریلویوں کی بات نہیں سنتے، بریلوی دیوبندیوں کی بات نہیں سنتے ہیں، غیر مقلد کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک نہیں رکھا، اس کو تفرقے تک لے گئے، پھوٹ پڑ گئی ہے، پھوٹ ڈالنے تک لے گئے، جس کو فرقہ بازی کہتے ہیں، افتراق تک لے جایا گیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اسی سے منع کیا گیا ہے۔ آخر